السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے سامعین، بہت لوگ دعا مانگتے ہیں، بہت سارے انسان ہیں جو نیک کام کی شروعات کرتے ہیں، مگر نہ دعا ان کی قبول ہوتی ہے، نہ کوئی نیک کام پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ اصل میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا سے وہ کام کی شروعات نہیں ہوئی تھی، یا پھر دعا مانگنے سے قبل درود پاک کا ورد نہیں کیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی سے مانگے اور وہ نہ دے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ رب خود فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ تیرا رب بڑی عظمت والا ہے، بڑی برکت والا ہے، اور اس کے قبضے میں ساری کائنات، سارا ملک ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عظمت والا، برکت والا ہے، اور وہ سارے خزانوں کا مالک ہے، سارے ملکوں کا مالک ہے، سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ جب اتنی بڑی ذات اس کی ہے، اتنا بڑا رحمان الرحیم ہے، خزانے کا مالک وہی ہے، اور دینا رب تبارک و تعالی ہی کو ہے، دیتا وہی ہے، پھر اگر ہم مانگیں اور نہ دیں، اس کا مطلب کہ ہمارے اندر کچھ کمی ہے، یا تو مانگنے میں کمی ہے، یا پھر ہمارے اندر کچھ عیب، کچھ نقص ہے، جس بنا پر اللہ تبارک و تعالی ہم پر نظر رحمت نہیں فرماتا۔ حضرات، مانگنے کا طریقہ یہ ہے، اور کسی بھی نیک کام کو پورا کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ حدیث پاک ہے، طبرانی اور معجم صغیر کے حدیث پاک آقا ارشاد فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور آپ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں جس نیک کام سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد اور مجھ پر درود نہ پڑھا گیا، اس میں برکت نہیں ہوتی، یعنی وہ کام پائے تکمیل تک پہنچے یہ مشکل اور ایک طرح سے جو ہے ناممکن ہے۔ جس نے دینا ہے اور جس کے صدقے میں دینا ہے، آپ نے دونوں کو بھول گیا، دونوں کو یاد نہ کیا۔ اگر کاش کام شروع کرنے سے قبل کسی بھی دعا کی ابتدا میں اگر اپنے رب کو یاد کر لیا ہوتا، رب کی حمد و ثنا کیا ہوتا، ان رب کے محبوب جو اس کا قریب سب سے زیادہ عزیز اور پیارا ہے، ہمارے اور آپ کے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اگر آپ نے ان پر درود پڑھ لیا ہوتا تو آپ کا کام پائے تکمیل تک پہنچتا، اس میں برکتیں ہوتی، رحمتیں ہوتی، اور پھر آپ کو شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ لہٰذا یہ بات یاد رہے کہ آپ کسی بھی کام کی شروعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا نہ بھولیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حمد کی برکت سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی وجہ سے آپ کے کام میں کشادگی اور آپ کا کام پائے تکمیل تک پہنچ جائے برکت اور رحمت کے ساتھ۔ اسی طرح دعا ہے، انسان دعا مانگتا ہے لیکن دعا قبول نہیں ہوتی، مانگے جا رہا ہے قبول نہیں ہوتی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ رب کہہ رہا ہے کہ مانگ لو۔ وہ ایک شاعر نے کہا تھا کہ دل تو کیا چیز ہے روحوں میں اترے ہوتے، دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ جس انداز میں اللہ کے بندوں نے، نیک بندوں نے رب کو چاہا، رب نے اس طرح نوازا بھی، لیکن ہماری کمیاں ہیں، ہم نے رب کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پایا، اس کی طرف ہم صحیح طریقے سے اس کی ذات پر بھروسہ نہیں کر پائے۔ اگر کاش ہم بھروسہ کر لیے ہوتے اور سب چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کسی انسان یا کسی مخلوق کا محتاج ہونے نہیں دیتا۔ بھائی وہ ملکوں کا مالک ہے، وہ خزانے کا مالک ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ساری دولتیں اس کے در سے ملتی ہیں۔ تو پھر اگر وہ نہیں دے رہا ہے، اس کا مطلب کہ ہمارے اندر کچھ کمیاں ہیں۔ اس کمیوں کو دور کریے، انشاءاللہ آپ کو مانگنے سے پہلے آپ کا وسیلہ اور آپ کی خواہش اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرمائے گا۔ لہٰذا یاد رہے، دعا مانگنے سے قبل درود، اور دعا مانگنے کے اختتام میں بھی درود پاک پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس درود پاک پڑھنے کے عوض آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ اور نیک کام کی شروعات کرنے سے قبل اللہ کی حمد و ثنا اور پھر درود پاک اگر آپ پڑھتے ہیں تو ان دونوں کی برکت سے اللہ تبارک پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ امید ہے آپ حضرات سمجھ گئے ہیں۔ آج کے اتنا یہ بہت ہے، ملتے ہیں، تو اپنا خیال رکھیں، اور آپ کے میں کوئی کنفیوژن، کوئی سوال ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔